السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل انجینئرز آف پاکستان ریلویز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے جو مختلف ذرائع سے جمع کی جانے والی خبروں کو تجزیہ کے بعد پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام آباد تہران استنبول ریل روٹ معاہدہ پر۔ یہ کب شروع ہوا، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ معاہدہ اب کس سٹیج پر ہے اور مستقبل قریب میں اس پر کیا پیش رفت متوقع ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آدم سواتی نے ریلوے کے نئے وزیر ہیں اور اپنا عہدہ سنبھال چکے ہیں، اور وہ ریلوے کو خسارے سے نکالنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس لیے وہ ماس ٹرانزٹ جو بھی منصوبے ہیں ان کو بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ اس ضمن میں سی پیک اور اسلام آباد تہران استنبول ریل روٹ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یہ معاہدہ 2009 میں ہوا تھا، اور اس وقت پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور صدر احمدی نیاز، جن کا تعلق ایران سے تھا، وہ اس معاہدے میں شامل تھے۔ بعد ازاں دوسرے ممالک نے بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے یہ معاہدہ 3 ممالک کے درمیان ہو گیا، جس میں پاکستان، ایران اور ترکی شامل ہیں۔ 2009 سے لے کر 2019 تک اس روٹ کے اوپر مختلف ٹرینز چلتی رہیں، لیکن 2020 میں اس پر کوئی ٹرین نہیں چل سکی۔ اب تینوں ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2021 میں اس کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ ناظرین، اس سروس کو ITI کنٹینر ٹرین کا نام دیا گیا ہے، اور یہ جو اب بحالی کا فیصلہ ہوا ہے، یہ آج سے 2 ہفتہ پہلے، لگ بھگ 2 ہفتہ پہلے ایک آن لائن اجلاس ہوا تینوں ممالک کے لوگوں کا، جس میں یہ طے ہوا، اور اس اجلاس کی صدارت ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی نے کی، جس میں یہ طے ہوا کہ جو ٹرین سروس کو تیز رفتار اور باقاعدہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کو ہم فنی تعاون بھی مہیا کریں گے، اور یہ بھی ہوا کہ مسائل کے باوجود جو سروس اس وقت تک دستیاب ہے اس سے باقاعدگی سے چلایا جائے گا، پھر بعد میں اس کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ اس وقت جو ہے یہ جو سروس ہے اس میں کیا کیا مسائل ہیں۔ پھر یہ طے پایا کہ ہم سب یعنی تینوں ممالک مل کے اس کو تیز رفتار اور جدید بنائیں گے۔ اب جانتے ناظرین، یہ سروس کب شروع ہوئی؟ یہ 2009 میں سٹارٹ ہوئی، اور اس وقت اس کا نام رکھا گیا تھا گولڈ ٹرین سروس۔ پھر وقتاً یہ ٹرین جو ہے وہ 2019 تک جو ہے فعال رہی۔ اس کے بعد اس میں ایک اور جو مزے کی بات ہے، جاننے والی ہے، کہ وہ یہ ٹرین کا جو تصور تھا یہ 1960 کی دہائی سے، یعنی 1960 سے 1970 کے درمیان جو وقت تھا اس میں یہ طے پایا تھا، اور اس وقت اس کا نام سوچا گیا تھا RCD ٹرینز۔ پھر بعد ازاں 1985 میں 1985 میں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ECO کا قیام عمل میں آیا۔ پھر اس ٹرین کا نام بدل کے نئے اتحاد کے نام پہ رکھ دیا۔ پھر 92 میں اس جو ہمارا یہ آرگنائزیشن تھی ECO، اس کے اندر مزید ممالک جو ہیں وہ شامل ہوئے، پھر وہ 10 ممالک ہو گئے۔ پھر ہمارے تاجر حضرات نے اور حکومت نے یہ پلان کیا کہ اب ہمیں یہاں سے یورپ تک رسائی مل جائے گی۔ پھر اس کو اب اس تناظر میں سی پیک کے تناظر میں ہم ایک اچھے اضافے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی جب معاملات آگے چلنے شروع ہوئے تو یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ چین اور ایران جو ہے وہ ٹرین کے جو ہے تکنیکی طور پر ہم سے بہت آگے ہیں، تو اس لیے پھر ان کے مطابق یہ ٹرین جس کی رواں ماہ افتتاحی تقریب میں وہ خود بھی شریک تھے، یعنی ایرانی، اور وہ صرف 12 دن میں ترکی سے تہران، پھر ازبکستان اور قازقستان سے ہوتی ہوئی چین پہنچی۔ ان کے مطابق ترکی سے 21 دسمبر کو بھی چین کے لیے دوسری ٹرین 35 کنٹینر لے کے روانہ ہوگی۔ ان کے مطابق ایک کنٹینر کا کرایہ جو ہے ناظرین وہ $1500 بنتا ہے۔ پاکستان کی ٹرین کبھی پاکستان سے باہر نہیں نکلی ہے، ہم آپ کو بتاتے رہیں۔ یوں تو روٹ کے مطابق یہ ریل اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے سکھر، پھر سکھر سے سبی کے راستے ہوتی ہوئی یہ کوئٹہ پہنچے گی، اور کوئٹہ سے پھر ایران کے سرحدی شہر زاہدان تک کا سفر کرے گی، اور پاکستان کا آخری شہر آپ کو اندازہ ہوگا ہی یا جانتے ہیں آپ، تفتان ہوگا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ اس سروس کو شروع کرنے کے باوجود
کبھی بھی پاکستان کی ٹرین ملک کی حدود سے باہر سفر نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریلوے حکام جو کہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں براڈ گیج ہے، جبکہ زاہدان سے آگے استنبول تک سٹینڈرڈ گیج ہے۔ اس کی وجہ سے ناظرین کرنا یہ پڑتا ہے کہ جو بھی کنٹینرز پاکستان سے لوڈ ہوتے ہیں یا جو بھی لوڈ پاکستان سے بھیجا جاتا ہے اس کو پھر ایران پہنچنے پر ان لوڈ کر کے پھر مزید جو ہے وہ آگے پھر مزید اس کو دوبارہ لوڈ کیا جاتا ہے اور پھر اسے آگے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو پٹڑی ہے یا جو ٹریک ہے وہ 90-20 میں جو ہے بچھایا گیا تھا، جو کوئٹہ سے لے کے تفتان تک جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے بات کر لیں ایران کی اور اس سے آگے ترکی کی، تو وہاں پہ سٹینڈرڈ گیج ہے۔ پھر پاکستانی حکام نے اب ان کے ساتھ مزید معاملات کو طے کیا ہے اور اس ٹریک کو اپ گریڈ کیا جائے گا ٹائم ٹو ٹائم۔ اس کے اندر آئے ہوئی کروز کو، جو بریجز ہیں، اس کے علاوہ جو لیول کراسنگز ہیں جن کو ہم پھاٹک کہتے ہیں، ان کو امپروو کیا جائے گا۔ ناظرین، جس ایریے میں سے ہماری یہ پاکستانی ٹرین گزرتی ہے، نوشکی اور یہ، ان ایریاز کے اندر ڈسٹ سٹارم اور ڈیزرٹ یعنی ریت کے طوفان بہت زیادہ آتے ہیں، وہ بھی اس ٹرین کی سپیڈ کو یا اس کو ڈیلے کرنے میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی تاجر برادری سے بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تو پرابلم وہی ہے کہ پاکستان میں اس کا کیونکہ ہارڈ ٹیرین ہے، سٹیپ ہے، سبی سے لے کے کوئٹہ تک، تو ہمیں ڈبل لوکوموٹیو یا ڈبل ریل کے انجن لگانے پڑتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے، جس کی وجہ سے ہمارا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر ہمیں اپنا سامان جو ہے وہ زاہدان پہنچ کر ان لوڈ کرنا پڑتا ہے اور دوسرے جو کیریجز ہیں ان کے اوپر رکھنا پڑتا ہے، یا ویگنز ہیں یا کنٹینر ٹرینز ہیں ان کے اوپر لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور کاسٹ بڑھ جاتی ہے، ڈیلے ہوتا ہے کیونکہ وہ ریت کے طوفان جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم فروٹس جو کہ بلوچستان میں کافی کثیر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں، اگر ہم انہیں یہاں سے ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی کوئی بھی کنٹینر یعنی ایئر کنڈیشن کنٹینر ٹرینز کی فیسلٹی پاکستان ریلویز نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ان کا فروٹ خراب ہوتا ہے اور وہ اس کو وہاں سے باہر جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح کے مسائل ہیں جو پاکستان فیس کر رہا ہے اور پاکستان نیئر فیوچر ان چیزوں کو اپ گریڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ کی بھی ایک ریکویسٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے یا ریلوے سے کہ جی چمن سے اسپین بولدک تک بھی ٹریک بچھایا جائے، تاکہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم ایکسپورٹ امپورٹ ہماری جو ہے یا لین دین جو ہے وہ ہمارا بڑھ سکے، ہم اپنے ماس ٹرانزٹ کو مزید امپروو کر سکیں۔ ناظرین، آپ کو یہاں بھی بتاتے چلیں کہ نیئر فیوچر میں پاکستان ریلویز اور یہ باقی دو ممالک یہ اسی روٹ کے اوپر مسافر ٹرینز چلانے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر یہ ٹرین چلتی ہے تو اسلام آباد سے استنبول تک آپ کو اپنا کوئی بھی کارگو یا ٹریول کرنا ہے وہ 1 ہفتے کے اندر وہ وہاں پہنچ جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو سمندری رستے سے لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر 21 دن لگ جاتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا ٹائم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آج کی تیز رفتار دنیا میں ٹائم بہت میٹر کرتا ہے، اس لیے پاکستان ریلویز یا پاکستان اور باقی دو ممالک اس چیز پر ہے کہ ہم جو بھی موجودہ ہمارے ریسورسز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ٹرین سروس کو ڈیلی بیسس پر چلائیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان ریلویز باقی دونوں ممالک کی تکنیکی معاونت کے ساتھ اپنے ٹریک کو اپ گریڈ کر سکے۔ بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا، اور ہمارے چینل کو آگے بھی لائک کرتے رہیں تاکہ آپ اس طرح کی اچھی ویڈیوز یا معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔